ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حکیم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام بھلائیوں اور خیر کی طرف رہنمائی اور رہبری فرمائی جن کی ہم بجا لا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، اور ان تمام شر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا جن سے بچ کر ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ خطبے میں خطیب صاحب نے اسلام کے دوسرے اہم رکن نماز کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور گزشتہ خطبے میں انہوں نے نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر خطبہ دیا تھا۔ آج خطیب صاحب نے نماز جو چھوڑنے والے ہیں، نماز کے ساتھ سستی برتتے ہیں، نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے تعلق سے قرآن حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا ان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے قرآن حدیث میں، اس کے تعلق سے آج بیان کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، اگر جیسا کہ خطیب صاحب نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کے احوال پر غور کریں، جو نماز پڑھنے مصلی ہیں ان کے حال اور احوال پر غور کریں، تو مختلف لوگوں کی حالتیں ہیں نماز کے تعلق سے، تو انہوں نے 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ مصلیوں کو جو نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ان تمام کو انہوں نے 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم ان مسلمانوں کی ہے جو کلمہ گو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، نام مسلمان ہیں، لیکن نماز کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں۔ التارک الصلاۃ، جو نماز کو بالکل کیا ہے، چھوڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، یا بہت مشکل سے کبھی مناسبتوں میں، کبھی عید کے موقع پر پڑھ لیا یا جمعہ کے دن نماز پڑھ لیا، تو اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ورنہ ان کا معمول یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا ہے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو کوئی عذر نہیں ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نمازوں کو ادا نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے اس کو پہلی قسم میں۔ اور ان کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی جو توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو جو یہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو اگر اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ اگر جو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہاں، تو کیا تو وہ ہمارا دینی بھائی ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے روح سے اور اس کے مطالب سے ہم کو یہی واضح ہوتا ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بہت سخت احادیث بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور ان کے درمیان، کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ صلاح ہے، نماز ہی کیا ہے ہمارے اور کفار کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ اور فمن ترکہ کفر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کو چھوڑ دیتا ہے فقط کفر، تو اس نے کفر کیا، یعنی واضح انداز میں
کوئی اس میں اس کی تشریح کی توضیح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی آدمی کے شرک اور کفر کے درمیان اور ہمارے اور کفر کے درمیان کون سی چیز حائل ہوتی ہے؟ صرف ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ تو جو نماز کا چھوڑتا ہے تو تاریک صلاۃ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کفر کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت سخت ترین فتوے دیے ہیں، اور جو یعنی جان بوجھ کر مسلسل نماز کو ترک کرتے چلے جاتا ہے، یعنی سمجھانے کے باوجود بھی، ان کو بتلانے کے باوجود بھی نماز کو نہیں پڑھتا ہے، وہ ایسا شخص، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کفر کی حالت میں مرتا ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی یعنی ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے لیکن اس کی بیوی نماز کی پابند ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سمجھانے اور بتلانے کے باوجود بھی اگر وہ یعنی نماز کا پابند نہیں بنتا ہے اور وہ اپنے نماز کو چھوڑنے پر مصر ہے اور وہ اسی پر لگا ہوا ہے، تو ان کے درمیان میں کیا ہے، ان کو یعنی دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا کر دینا کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں بہت سخت ترین فتوے ہیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما سلککم فی جنتی وفی جناتی یتساءلون، جنت میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جنت میں کچھ لوگ چلے جائیں گے اور کچھ دوزخ میں رہیں گے، تو جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے ارے دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہارا نام بھی کیا ہے مسلمان تھا، اور آنا جانا ملنا جھلنا تھا، لیکن آج تم جہنم میں کس طرح سے چلے گئے؟ کون سی وجہ ہے جو آج تم کو کیا ہے جہنم میں لے چلے؟ ما سلککم فی سقر، وہ لوگ پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں لے کے گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ کون تھے؟ اب یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے، کفار تو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ تو اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، بیٹھتے تھے، نام مسلمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کس چیز نے تم کو لے کے گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم کیا ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اور اس میں سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ اعتراف کریں گے وہاں پر کہ ہم کو آج جہنم میں لے جانے کا جو سبب بنی ہے وہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے ہم دنیا میں۔ جیسا کہ اور ایک جگہ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے کئی مراحل ہیں، ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو حکم دے گا کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، ان کو بلایا جائے گا الی السجود، سورہ قلم کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فلا یستطیعون کیوں؟ دنیا میں ان کو نمازوں کے لیے بلایا جاتا تھا، اور ان کی کمریں اس وقت کیا ہے تختے کے مانند سخت کر دی جائیں گے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے تو بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جب ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ ہم سالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا میں ہٹے کٹے تھے، صحیح سالم تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود تو وہاں پر اس طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جہنم رسید کر دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو دنیا میں کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی قالوا لم نک من المصلین، اور پوری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم لوگ کیا ہے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور کیا کرتے تھے ہم غپ شپ لگانے والوں کے ساتھ، بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے۔ وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ تو انہیں ان کا حال کیا تھا؟ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے، یعنی بیکار باتیں، غپ شپ، دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، سیاسی باتیں چل رہی ہیں، گویا کہ آپ بیٹھ کے کیا مسئلے کو حل کرنے والے ہیں، اب آپ بیٹھ کے دیوان خانے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، سیاسی مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، بیٹھیں گے کریں گے، اور نماز کا وقت ہوتا، اذان کی آواز آتی ہے، اقامت کی آواز آتی ہے، اپنے باتوں میں مشغول ایسے رہتے ہیں کہ ان کو
اٹھنا ہی ان کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور نصیب نہیں ہوتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے اس طرح. اور یعنی تو کبھی میچ چلتے رہتا ہے ہاں اور اس کے دیکھنا ہے, اب یہ دیکھ لیے تو پھر ہم کیا ہے نہیں دیکھے تو کیسا ہوں گا, ہماری زندگی کیسے چلے گی. نماز گئی تو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے رازق ہے اس کی نافرمانی ہو کچھ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو لیکن ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی اطاعت کی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری کوئی کمی واقع نہیں ہے. ہم برابر کیا ہے میچز دیکھتے رہیں گے اور اپنے دوسرے بیکار کاموں میں مشغول رہیں گے, گفتگو کرتے رہیں گے. اور ان کا حال کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان کا ایسے ہی حال, ایسی زندگی گزرتے رہی, ایسی زندگی گزرتی رہی یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت آ گیا. حتی اتانا الیقین فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو وہاں پر کوئی سفارش کرنے والی ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی, کوئی ان کے لیے سفارش کرنے والا نہیں رہے گا. وہاں پر ہم کو اب ایسے ہر ایک کو سفارشی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی, تو لیکن وہاں پر کوئی بھی کسی کی بھی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو کے بارے میں ہم, اور جو لوگ بھی اس طرح کی جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں یا ہمارے جو بھائی ہیں دوست احباب ہیں جو نمازوں کو ترک کرے ہوئے ہیں ان کو ہم کو کیا ہے نرمی کے ساتھ اچھی انداز سے کیا ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر دینا ہم پر لازمی اور ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. پھر دوسری قسم جو خطیب صاحب نے نمازیوں کے سلسلے میں بتلائی ہے وہ ہے المتہاون عن الصلاۃ, نمازوں سے سستی برتنے والے. ایک وہ لوگ ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے مزاج کے مطابق, جب اٹھ گئے جب نیند ہوشیار ہو گئی تو جب پڑھ لیے, یا جب کام سے فرصت مل گئی تو اس وقت پڑھ لیے. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو کیا ہے وقت مقررہ پر مقرر کیا, اس کو فرض کیا ہے. یعنی آپ اپنے حساب سے جب دل میں آئے جب نہیں پڑھ سکتے, اس کے لیے ایک نظام مقرر کیا گیا ہے, اذان دی جاتی ہے, وقت مقرر کیا گیا ہے, مساجدیں مقرر ہیں. تو آپ اپنے حساب سے جب دل میں آئے جب گھر میں پڑھ لیے یا دیر سے آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگ جو نمازوں کو پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں ان کے سلسلے میں سخت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین, بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کاہلی سے پڑھتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, ان کا معمولی ہمیشہ کیا ہے تاخیر سے آنا, دیر سے پڑھنا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بربادی کی وعید سنا رہے ہیں. بعض ویل کیا ہے, ایک جہنم کی وادی کہا جاتا ہے, جہنم کی ایک وادی ہے, ان کو اس سے دو چار آنا پڑے. تو چنانچہ ایک بخاری میں ایک دفعہ کا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ کیا ہے انس بن مالک کے پاس گیا, بخاری زہری سے روایت کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کون سی چیز آپ کو رو رہے, تو کہا کہ یہ نماز کیا ہے آج کل کیا ہے ضائع کر دی گئی. یہ نمازی تھی جو نماز میں پڑھتے تھے, آج ہم کیا ہے اس کو نماز کو تاخیر سے پڑھنے لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ رو رہے تھے. تو اس طرح سے آج ہم کو دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح جنگ خندق کے موقع کا ذکر کیا گیا ہے. خندق کے موقع پر وہ جنگ چل رہی تھی, اس وقت ایک دفعہ ایک دن وہ کئی دن چلتی رہی, اور تو ایک دفعہ کیا ہے صحابہ کرام کی نماز کیا ہے عصر کی نماز تاخیر ہو گئی, وہ وقت پر نہیں پڑھ سکے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو انہوں نے اتنے غمگین ہو گئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور مشرکین کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور ان کو کون سی چیز روکی ہوئی تھی, یعنی کوئی اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف تھے وہ لوگ, یا کوئی اپنے گھریلو کام میں مصروف تھے؟ نہیں, وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں تھے, اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے, سامنے دشمن تھا, ہاں اس سے لڑ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے, اور وہ ان کو نماز ان سے چھوٹ جاتی ہے, تاخیر ہو جاتی ہے, قضا ہو جاتی ہے, تو اس پر اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ یعنی کفار کو مشرکین کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے کیا صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا کہ وہ نمازوں کو اس طرح سے, ایک نماز بھی اگر ضائع ہو جاتی تھی تو اس پر کیا ہے اتنا
وہ غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اعمال۔ ایک نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک نماز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے بالکل۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر کانما اطیر مال اہلہ، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی گویا کہ اس کا مال اور اس کی اولاد ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو کتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ایک آدمی کے عصر کی نماز کے ضائع ہونے پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی سمجھیے ایک اس کی بیوی بچے اس کا مال سب تباہ برباد ہو گیا، اچانک سمجھیے زلزلہ آ گیا کچھ اور وہ تنہا ہو گیا، اس کا سارا پیسہ چلا گیا، سارا گھر جو بنایا تھا چلے گیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کی یعنی زندگی بھر کی پونجی ختم ہو گئی، بیوی بچے ختم ہو گئے، تو کتنا بڑا اس کے اوپر صدمہ ہے، کتنا بڑا اس کے لیے۔ ایسا ہی صدمہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے کانما اطیر مال، گویا کہ اس کا مال اور اولاد ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ تو لیکن ہمارے کو افسوس ہوتا ہے اگر ہماری نمازیں ضائع ہو گئی تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل میں کوئی خلش پیدا ہوتی ہے، ارے پڑھ لیں گے بھائی، ہاں اب تو سو گیا تھا یا فلاں کام میں مشغول تھا، ایزی لے لیتے ہیں، بالکل ایزی، کوئی پریشانی، کوئی خلیج، کوئی رنج غم ہمارے دل میں اگر 10 ریال ضائع ہو گئے تو ہمارے کو اتنا رنج ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسے بولا ارے میرا پیسے ایسے ضائع ہو گئے، فلاں سے ضائع ہو گئے، بلکہ اس طرح سے 10 لوگوں کو بول لیتے پھرتے رہتے۔ لیکن نماز ضائع ہو گئی تو ہمارے کو کوئی فکر ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی رنج و غم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ نمازوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں ان کو اپنے ہر شخص کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نمازوں کو وقت پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے دن ہم کو اس پر پچھتانا پڑے گا۔ پھر تیسری قسم خطیب صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ ہے جماعت سے الگ تھلگ رہنے والے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو تو پڑھتے ہیں، وقت ہوتا ہی پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنے کے لیے تو وہ بالکل کیا ہے بہت خواہش مند رہتے ہیں، بہت حریص ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کیا ہے وقت پر اذان ہوتے ہی پڑھیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، مسجد کو نہیں آتے ہیں، لوگوں کے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس تعلق سے بھی بہت سخت وعید آئی ہیں، جیسا کہ اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی کیا ہے الگ تھلگ نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور جنگ چل رہی ہے، سامنے دشمن ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ایک مقرر کی ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ آدھے لوگ کیا ہے نماز پڑھیں، آدھے لوگ نگرانی کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگ اس طرح سے پڑھیں۔ تو ایسی حالت میں بھی کیا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑنے کو منع کیا گیا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ ہر کوئی جائے، تھوڑے دو لوگ جائیں نماز پڑھ کے آ جائیں، ایسا نہیں، بلکہ وہاں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو صلاۃ الخوف کے نام سے کیا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ذکر کیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، جب آپ ان میں موجود ہوں تو آپ ان کے لیے نماز قائم کیجئے۔ حالت جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے اور وہ اپنے اسلحے کو ساتھ میں رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، وہ دوسرے لوگ ان کے کیا ہے مطلب یعنی کہ نگرانی کریں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کیا ہے نماز پڑھیں۔ تو اس طرح سے اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح سے حالت جنگ میں بھی ہوں تو جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھنا ہے، اس کا ایک پورا مستقل الگ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں لوگوں کو اس بات کا حکم دوں کہ نماز اذان دی جائے اور نماز قائم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید، پھر میں لوگوں کو حکم دوں کہ کسی اور کو حکم دوں کہ لوگوں کی نماز پڑھائے، پھر میں وہاں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو لوگ نمازوں کو مسجد کو نہیں آئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے رہے ہیں، ان کو تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ان کے گھروں کے ساتھ ان کو جلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو ان کے گھروں کے ساتھ ان کو جلا دینا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو جو نمازوں کو کیا ہے جماعت کے ساتھ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اور بچوں کے موجودگی کے سبب کیا ہے یہ کام کرنے سے آپ رک جاتے تھے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ
کتنی سخت وعید ہے کہ جو لوگ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا لوگ کیا ہے اٹھے نماز پڑھ لیا گھر میں نماز پڑھ لیا سو گئے، پھر ایسا نہیں، مساجد بنائی گئی ہے، ایک پورا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ نماز کو آنا ہے وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ اسی طرح حتیٰ کہ ایک اندھے صحابی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ایک عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ نابینا صحابی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول سے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نماز کو کیا گھر میں پڑھ لوں، کیونکہ میں نابینا ہوں اور میرے کو نماز کو لانے والا بھی کوئی آدمی نہیں ہے، ساتھ میں کوئی آدمی ساتھ میں اور راستہ بھی پرخطر ہے، راستہ بھی صحیح نہیں ہے کہ میں آ سکوں سے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نماز کو اذان سنتے ہو؟ اتسمعون النداء؟ قال، تو انہوں نے کہا ہاں، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نماز کو مسجد میں آئیں۔ فإنی لا اجد لک رخصت، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پا رہا ہوں، کوئی رخصت نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی عذر نہیں ہے تمہارے لیے، نہیں پا رہا ہوں کہ تم کو اجازت دینے کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے میرے پاس، کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے میرے پاس، تم کو آنا ہی آنا۔ تو پھر ہم لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام سہولت ہے، صحت الحمدللہ صحت سے ہے، گاڑیاں ہیں، آنے جانے کی سہولت ہے، ہر چیز ہے، مساجد قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، ہم اس سے اندازہ نہیں۔ پھر آخری قسم ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جو نمازوں کی الحمدللہ کیا ہے پابندی کرتے ہیں، پوری اچھی طریقے سے یعنی وقت پہ ادا کرتے ہیں اور نمازوں مساجد میں آ کے ادا کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کیا ہے کامیاب و کامران ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ کیا ہے اپنی نمازوں میں خضوع برتتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کیا ہے یہ سچے مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو نمازوں کو کیا ہے وقت پر ادا کرتے ہیں، مساجد میں ادا کرتے ہیں، اول وقت میں ادا کرتے ہیں، پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ لوگ کیا کامیاب و کامران ہو گئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری اور لازمی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم یہ چار قسمیں جو بیان کی گئی ہیں، ایک تو بالکل نماز چھوڑ دینے والا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں، تیسری قسم یہ بیان کی گئی ہے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، چوتھی قسم وہ ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ مساجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس قسم میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اس کے حساب سے اپنے کیا ہے، اگر وہ آخری قسم جو نمازوں کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس بات کی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ وہ نمازوں کو وقت پر ادا کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور معافی چاہنا چاہیے اور اپنے آپ کو کیا ہے اپنے حال احوال کو درست کرنا، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی بھی نمازوں کا اہتمام کرنا، ان کا خیال کرنا اور ان کو پابند بنانا ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے، ورنہ صرف آپ نماز پڑھ لیں اور آپ کے بیوی بچے نماز نہ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ کو اس کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اور ان کے جہنم میں جانے کا سبب اور ان کے گنہگار ہونے کا سبب بھی کیا ہے آپ بنیں گے، تو اس کی وجہ سے ہماری بھی پکڑ ہوگی جو اپنے بیوی بچوں کو نمازوں کا پابند نہیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور یہ نماز جو اہم رکن ہے اس کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔